السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ ایک طرف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب انہی آپریشنز کے خلاف سیاسی اور بیاناتی آوازیں بھی ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسی تناظر میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے بارے میں ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ڈرونز کی مذمت کیوں نہیں کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس بارے میں بات کریں گے، اور پی ٹی آئی ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو کس طرح سے بیان کرتی ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ارشد سر، آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف تو آپریشن جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب اسی آپریشنز کے خلاف جو ہیں بیانات آ رہے ہیں سہیل آفریدی کی جانب سے، اس بارے میں بھی بتائیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں کام کرتے ہوئے، اور کسی کی جو ہے وہ ہمیں کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلافات آ رہے ہیں؟ اور ایسا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب وہ دیکھیں نا، ایک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کبھی لاہور جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد جاتے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت نہیں ہے، وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ کیا تحریک انصاف کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے مرکزی جو جا کے یہ موومنٹ کرے؟ یعنی سہیل آفریدی صاحب کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ جو کام ان کے حوالے ہے وہ ہے صوبے کا، کہ صوبے کے اندر جو ہے وہ آپ یہاں امن و امان کو بہتر کریں، یہاں پہ گورننس کو بہتر کریں، یہاں لوگوں کے مسائل حل کریں۔ لیکن وہ کراچی جا رہے ہیں، ابھی کراچی وہ اترے ہیں تو اتنے لوگ تو ویسے بھی کراچی ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، کہا جا رہا ہے جی لاکھوں لوگ آ گئے ہیں، تو وہاں تو مجھے تو چند بات ہے کہ 200-400 لوگ نظر آ رہے ہیں، وہی جو ایئرپورٹ پہ لوگ ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اس پارٹی کے اندر جو ہے نا، ایک تو اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی سہیل آفریدی بڑا پاپولر ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اچھا، جب تک یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا تو اس کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، ہاں جی۔ اب جب یہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو اب پاپولر ہو گیا ہے۔ بالکل بھئی یہ تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ آپ یہ کہیں کہ سہیل آفریدی عمران خان صاحب بن گیا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی جگہ لے لی ہے سہیل آفریدی نے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ جا رہا ہے کراچی، اب دیکھیں نا وہاں پہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہاں سے پروٹوکول کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں کراچی۔ اچھا، پھر وزیر بھی جا رہے ہیں، ایم پی ایز بھی جا رہے ہیں، اتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسی ایکٹیویٹی کہ اگر کل کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے احتجاج شروع کرنا ہے تو سہیل آفریدی صاحب کراچی سے قیادت کریں گے کہ نہیں پشاور سے کریں گے؟ پشاور سے ظاہری بات ہے۔ تو پھر پشاور میں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، صوبے کے اندر ہونی چاہیے نا۔ یہاں پہ آپ کے جلسے جلوسوں میں کوئی آتا نہیں ہے اور آپ کراچی چل جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دورہ کرنا چاہیے، لیکن سی ایم کو میرے خیال میں کہ اکیلے جانا چاہیے تھا، تاکہ وہاں پہ وہ لوگوں سے ملتے، اپنی وہ کرتے۔ اب اتوار کو کہتے ہیں میں نے جلسہ کرنا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حکومت نے تو اجازت دی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزار قائد کو یہ کتنا بھرتے ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، تو یہ اب دیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے بارے میں یہ نیریٹو جو ہے اس طرح کا شیپ ہوا ہے اور ان کی ایک بالکل ہی چینج ہو گیا، ایک ایسے پورٹرے ان کو کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ ان کی جو ہے وہ ٹی ٹی پی ان کی بیک پہ ہے۔ کیا لگتا ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا، اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے کہ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو دفتر دے دیں یہاں پہ، یعنی ان کے دفتر بنا دیں پشاور میں۔ معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ بھئی اگر ہم نے ان کی مذمت کی، اگر ہم نے ان کے خلاف آپریشنز کا حصہ بنے تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ این پی کا ہوا۔ این پی کے اتنے دھماکے ہوئے، این پی کے اتنے لوگ شہید ہوئے کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اب یہ ڈر خوف ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ کہیں حملے ہم پہ نہ شروع ہو جائیں، تو ان حملوں سے ڈر کے یہ لوگ جو ہے نا آج کھل کے بات نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے، جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے، اس سے پہلے کچھ ڈرون حملے ہوئے، تو عمران خان صاحب نے کہا، ہمارے جو صاحب پرانے وزیر اعلیٰ تھے، کہ بھئی الیمین تم جا کے ایف آئی آر درج کراؤ، تو انہوں نے ایف آئی آر کرا دی۔ جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں 15 ڈرون حملے ہو چکے ہیں صوبے میں، اور ابھی تک اس پہ کوئی
FIR کیا مذمت بھی نہیں ہوئی اس کی. بالکل ہے. اچھا اب سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذمت میں کیوں کروں, یہ تو پارٹی کرے. وہ بھائی تم پارٹی کی جگہ پہ جا کے کراچی میں پارٹی قیادت کر رہے ہو اور یہاں پہ تم جو ہے ڈرون کے لیے کہتے ہو کہ کوئی بندہ کوئی اور کہے کہ مذمت کرے. نہیں لگتا کوئی خوف سا ان میں ہے؟ تو خوف میں بتا رہا ہوں کہ خوف تو جان کے مرنے کا خوف ہے نا, اور کس چیز کا ہے بھائی. خوف یہ ہے کہ کل کو یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہم پہ شروع ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم شہید ہو جائیں گے, تو ہم اس کی مذمت نہیں کرتے, نہ ہم جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو نرم رویہ ہے نا ان کا, اس کے پیچھے یہ ڈر خوف ہے. باقی تو مطلب باقی باتوں میں تو ٹھیک ہیں یہ لوگ, اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا ہے تو وہ بھی تیار ہیں, یہ اگر کسی اور کے خلاف بولنا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے TTP کا, وہاں پہ ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا ان کا کہنا ہے کہ TTP کے اندر بھی جماعتیں ہیں. کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ کس طرح پورٹری کرتے ہیں ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو؟ دیکھیں یہ تو اس کو اگر آپ بات کریں نا, انہیں کہیں کہ آپ TTP کو کنڈیم کریں کہ وہ دہشت گردی کرتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کنڈمنیشن کریں گے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, TTP کی بات نہیں کریں گے. یہ تو یہ اس کو ایز اے ہول نہیں لیں گے, بلکہ یہ سمپل یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث ہیں دہشت گردی میں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. تو ان کا رویہ کھل کے وہ نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جو ہے نا ان کے اختلافات ہیں بہت زیادہ. تو وہ ہم بات کرتے ہیں جب ہم سیاسی کمیٹی پہ آئیں گے نا کہ وہاں پہ ان کے کتنے اختلافات ہیں. پارٹی قیادت ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ کنفیوز ہے پوری پارٹی. اچھا سر, یہ وار آن ٹیرر کی بات ہم اگر کریں تو یہ کافی بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن اگر PTI اور KP گورنمنٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ بالکل اتفاق کرتی ہے اور ایک ہی سٹانس رکھتی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ حالات میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک پورے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے تھے, اس کے سب نکات کو پر اتفاق کیا تھا کہ یہ ہم کارروائیاں کریں گے اور ہم اسی طرح اس کو پورا کریں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ جو ایک دستاویز بنی تھی اس پر دستخط کے باوجود عمل درآمد نہیں کر رہی. اب دیکھیں دوسرے صوبوں میں ہوا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سطح پر کمیٹیاں بنا دی ہیں جس کے اندر پولیس بھی ہے, ایجنسیاں بھی ہیں, وہ بیٹھ کے پھر وہ تمام ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں. اب میں یہاں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ایپیکس کمیٹی ہوگی نا, اس میں کور کمانڈر صاحب بیٹھیں گے اور دیگر فورسز کے لوگ آئیں گے, وہ بریف کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں, یہ بات تو بہت کرتے ہیں نا صوبے کی, ان کو ابھی تک ایک بریفنگ بھی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے اجلاس نہیں بلایا. اب جب تک اجلاس نہیں بلائیں گے آپ کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں چلے گا, آپ کیسے حکمت عملی بنائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قومی ایک دستاویز بنی تھی, ڈاکومنٹ بنا تھا, جب تک ہم اس کے نکات پر عمل نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل سکتے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے تو کل جو ہم نے کر لیا, آج کوئی نیا پھر ایک جرگہ بلاتے ہیں, تو کیا ہم جرگہ کھیلتے رہیں گے اور یا ہم یہ میٹنگ کھیلتے رہیں گے؟ بھئی جو فیصلہ ہو گیا اس پہ عمل کرو, اس پر عمل درآمد کرو. نہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نہ جو ہے دیگر کام ہو رہے ہیں. تو لوگ تو پھر دیکھو نا, یہ جو جنگ ہے نا یہ صرف فوج نہیں لڑتی, اس جنگ کے پیچھے عوام ہوتے ہیں. جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی فوج یہ جنگ نہیں جیت سکتی. بالکل. اور یہاں پہ جب سیاسی بیانیہ آپ بناتے ہیں وہ بیانیہ آپ فوج کے خلاف بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی فوج آپریشن کیوں کر رہی ہے, تو بھئی اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے, آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہے, کوئی متبادل راستہ ہے تو آپ بتائیں نا. ابھی تک آپ نے جرگے کر لی ہیں, کون سا آپ نے متبادل راستہ دیا ہے قوم کو جو بھی یہ طریقہ ہے؟ اور جتنے جرگے آپ نے کیے وہ سارے ناکام ہوئے. تو کوئی ان کے پاس بھی کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. بالکل. ایک طرف کیوں کا سوالیہ نشان بنتا ہے, دوسری جانب جو ہے انہی آپریشنز میں سپورٹ کیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی آپریشنز ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں, پھر آپریشنز کے لیے فنڈز بھی دیتے ہیں. بالکل. پھر وہاں سے جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ پیسے دیتے ہیں. پھر وہاں پہ جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے لیے کیمپ بھی بناتے ہیں آپ. تو دوغلا پن ہے نا. آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیا کریں, اگر ہم اپنے لوگوں کا یعنی اپنے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے.
تو وہ ایک طرف ایک بات ہوتی ہے، دوسری طرف وہ دوسری بات کر دیتے ہیں. بالکل. تو اسی وجہ سے تو دیکھیں نا، میں جب کہتا ہوں نا کنفیوژن ہے، تو پی ٹی آئی کے اندر کنفیوژن ہے. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں جب فوج آپریشن کرتی ہے اس کے بعد فوج جو ہے وہ علاقہ خالی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپریشن اگر اس کا 2 دن کا ہے یا 1 مہینے کا ہے، وہ ایریا اس نے جب جانا ہے تو اس نے لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے کرنا ہے نا. وہاں پہ ڈی سی اے سی ہوں گے، پولیس ہوگی، اس کے حوالے کرنا ہے. اب جب تک حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی اور وہ جب کلیئر ہو جائے گا ایریا، اس ایریے کو ہینڈ اوور جب وہ کریں گے تو صوبائی حکومت کو پھر وہ اون کرنا پڑے گا کہ یہاں یہ اب ہمارے حوالے ہے. پھر ان کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے نا. تو جب آپ آپریشن کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر بعد میں بھی آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو نہیں حوالے ہوا، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ تو فوج آپریشن کر کے چلی گئی. بھئی فوج تو آپریشن کر کے رہتی تو نہیں نہ کہیں، فوج کا کام تو آپریشن کر کے نکل جانا ہے. تو بعد میں تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری نبھاتے نہیں ہیں، دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں. یہ معاملہ چل رہا ہے آج کل. اچھا سر، ابھی 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کافی جو ہے سخت بیانات دیے گئے تھے افغانستان کو، کہ ہم نے دیکھا ہے ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے فراہم کیا تھا کہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے دہشت گردی. یہاں پہ جتنے حملے ہوئے ہیں، وانا اٹیک دیکھ لیں، اس میں بھی افغانستان سے ہو رہا تھا. کیا کہیں گے ان کی پریس کانفرنس ریلیٹڈ کوئی آپ کے پاس ہے جواب؟ کہ دیکھیں انہوں نے جو 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو 80% واقعات ہیں دہشت گردی کے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. بالکل ہے. آپریشنز یہاں پہ کم ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت اتنا تعاون نہیں کر رہی. پھر انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ اگر کوئی آتا ہے افغان سرزمین استعمال کرتا ہے تو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. الٹا وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں. انہوں نے کئی فوٹیجز، کئی تصویر دکھائیں کہ دیکھیں انڈیا اس کے اندر انوالو ہے اور انڈیا یہاں پہ پراکسیز کو چلا رہا ہے. پاکستان کے اندر جتنے واقعات ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دیکھیں 10 بڑے واقعات انہوں نے گنوائے، ان واقعات میں افغانی ملوث ہیں. بالکل. اب پھر وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب سے ہم نے تجارت بند کی ہے، یعنی سرحد بند کی ہے، تو 17% جو ہے وہ ہمارے یہاں دہشت گردی کم ہو گئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سرحد بند کرنے سے اور ٹرانزٹ بند کرنے سے اسمگلنگ کا جو سامان تھا وہ بھی بند ہو گیا. یہ جو ٹیرر اور یہ نیکسس ہے نا ان کا، یہ نہ صرف یہ کہ یہ جو منشیات ہے وہ اسمگلر جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، منشیات فروش، یہ جو عام اسمگلر ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ ان کو پیسے دیتے ہیں. انہی پیسوں سے سارا جو ٹیررزم کا سسٹم چل رہا ہے یہ اسی سے چل رہا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بار بار یہ بات کی کہ بھئی ہم تو صوبائی حکومت کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ آگے آئے. بلوچستان کی انہوں نے مثال دی کہ جی وہاں پہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ مانیٹرنگ کمیٹیاں، جو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں کہ وہ صوبے کے اندر یہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہوں گی یہ فنڈز ان کے پاس جائیں گے، یہ فنڈ وہ استعمال کریں گے اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو وہ حالت ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اس وقت صورتحال کیا ہے کہ آپ کو روزانہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یعنی بنو میں دیکھ لیں، ٹانک میں، لکی مروت میں، کرک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، نارتھ ساؤتھ. تو آپ کا جو جنوبی اضلاع ہیں مکمل طور پر وہ دہشت گردوں کے پاس ہیں. اچھا پھر یہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ جی فوج وہاں کھڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فوج کتنے بارڈر پہ کھڑی ہوگی، اتنا لمبا بارڈر ہے وہاں سے کہیں نہ کہیں سے. لیکن دیکھیں نا اگر انہوں نے مکمل بارڈر بند کیا ہے تو فگر خود بخود نیچے آ گئے نا دہشت گردی کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغان حکومت تو کسی طور پر یہ اس حوالے سے بالکل وہ اپنے اس پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی جو حمایت ہے یہ جاری رکھنی ہے. یہ ان کا ایک فیصلہ ہے. بالکل. ان کے اندر بھی اب اختلافات ہیں اس پر. جی بالکل. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب تک ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک فیصلہ نہیں کریں گے، دیکھیں نا ان کے علماء نے بھی فیصلہ کیا، ان کے مشران نے بھی فیصلہ کیا، لیکن تحریک طالبان جو افغانستان ہے وہ اس کو نہیں مانتی. تو ان کے اندر کے معاملات ایسے ہیں نا کہ وہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ جی یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں، دوسرا نہیں مانتا. بالکل. اب یہ اتنی سرحد کو پاکستان نے تو اپنی طرف سے کیا ہوا ہے سیل، ٹھیک ہے، جب تک افغان گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کرے گی
مکمل طور پر آپ بارڈر کو بند نہیں کر سکتے. بالکل. اور پھر وہاں پہ ان کی جو ٹریننگ کیمپس ہیں جگہ جگہ انہوں نے اپنے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر سارے یہ TTP کے لوگ آئے اور ان کی میٹنگ ہوئی, تو وہ بھی کابل کے اندر ہوئی. تو DGISPR صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ دیکھیں پہلے تو ایک بات ہوتی تھی, ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ان کو روکیں, لیکن اب تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ TTP کو افغان حکومت جو ہے مکمل سپورٹ کر رہی ہے, مکمل تعاون کر رہی ہے, اس لیے وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ ان کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا پیچھے پھر جو فائنینشیل ایشو ہے اس کے لیے انڈیا انوالو ہے کہ پیسے انڈیا سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ سارا سہولت کار جو ہے وہ افغان حکومت ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہاں جو خیبر ادھر سے ہم کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا ہے, چونکہ فرنٹ لائن ہے تو لہٰذا جو بھی آتا ہے وہ پہلے ادھر ہی آتا ہے. بالکل ہاں. اور پھر افغانستان کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف یہ کہتی ہے نا, اور سہیل آفریدی صاحب کا انہوں نے کلپ چلایا کہ جی صرف یہ ہمیں کیوں افغان جو ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں چین میں بھی دہشت گردی جو ہے وہ افغان طالبان کر رہے ہیں, یعنی وہ جو وہاں پہ مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں افغانستان کے اندر ہیں, تاجکستان میں, ایران میں, روس تک ان کی جو ہے نا انہوں نے حملے کیے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سارے صرف ہم نہیں ہیں, پورا جو جتنے ہمسائے ہیں سارے چیخ رہے ہیں کہ بھئی یہ دہشت گردی جو ہے یہ افغانستان سے ہے اور یہ منبع جو ہے یہ دہشت گردی کا یہ افغانستان ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سگار رپورٹ ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ کہاں گئے اتنے پیسے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ دہشت گردی میں ہوئے یوز. لیکن انہوں نے پھر اس کی بھی مثال دی کہ دیکھیں اتنے پیسہ امریکہ نے لگایا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے. پھر یہاں پہ وہ 7.2 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ گیا ہے, وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. اب یہ مزید پیسے مانگ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا یہ کوآپریشن کے نام پہ یہ انڈیا سے مزید پیسے مانگ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے تو ان کی, اور اگر آپ اس کی اپنی UN کی رپورٹ دیکھ لیں, افغانستان کے اندر کھانے پینے کا کچھ نہیں ان کے پاس. بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ روزگار نہیں ہے, وہاں تعلیم نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے, جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں گے. تو ایسے حالات میں جب تک آپ کی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گی, میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو اب ایشو آ رہا ہے نا, یہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید یہاں پہ یہ جو دہشت گردی ہے نا اس کے واقعات بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے بالکل اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ہم تو تعاون نہیں کریں گے. میں نے کہا نا کہ ایک اجلاس نہیں بلاتے. وہ ان کا فوکس کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی احتجاج ہو. اب جیسے احتجاج پہ کراچی چلے گئے ہیں, احتجاج پہ اس دن ان کی سیاسی کمیٹی کے اندر اس پر بڑی ڈسکشن ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خان نے کہا کہ جی احتجاج ہونا چاہیے یہاں پہ اڈیالہ کے باہر. تو کہا گیا کہ 10 سے 15 ہزار لوگ لے کے آئیں. تو یہاں ہمارے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر, انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے لاؤں. انہوں نے کہا کہ 10-15 کروڑ خرچہ آتا ہے اس پہ. اندازہ لگائیں نا, پارٹی کے اندر یہ حالات ہیں کہ سوائے بیان بازی کے اور پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ایک پالیسی پہ ہی نہیں کھڑے ہو رہے. بالکل کہ بھئی کم از کم یہ جو دہشت گردی ہے وہ تو چلے ایک آپ کی اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کو بھی آپ چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہیں. وزیر اعلیٰ صاحب ادھر جو معاملات ہیں اس پر آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی بات کریں نا. یہاں خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہوتے ہیں تو آپ مذمت نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں پارٹی مذمت کرے, پارٹی کہتی ہے کہ آپ مذمت کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ اس پر اگر آپریشنز جیسے مختلف علاقوں میں DGISPR صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ فوج واپس نہیں جائے گی چاہے آپ کچھ بھی کریں. یہ کہہ رہے تھے نا ہم آرٹیکل 245 ہم نے تو واپس لے لیا اور ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے. تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا کہ ہمارے آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے, آرٹیکل 245 بہت کلیئر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت پر ہم آئے ہیں اور ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ وفاقی حکومت ہمیں واپس نہیں بھجوائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر جو آپریشنز جاری ہیں وہ چلتے رہیں گے. اب یہ لوگ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ لوگ ان کا یہ ہے کہ جی ہم تو اس میں تعاون نہیں کریں گے. تو پھر جو لوگ وہاں سے نکلیں گے ان کے لیے آپ پیسے پھر کیوں دے رہے ہیں, ان کے لیے پھر آپ کیمپ کیوں بنا رہے ہیں, ان کو پھر آپ نے مہینے میں پیسے دینے ہیں نا. ابھی انہوں نے دیکھے نا تیرا میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس میں کہا گیا کہ جی ہمیں تو آپ 50,000 روپے مہینہ دیں گے.
تو ہم اپنے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، ہم کہیں اور ٹھہر جائیں گے. ویسے بھی وہاں موسم بڑا سرد ہو گیا. تیرا کے لوگ جو ہیں وہ اکثر ان کے 2 گھر ہیں، وہ تیرا میں بھی رہتے ہیں. جب سردی آتی ہے نا، وہاں برف باری ہوتی ہے، وہاں رہنے کا حالات نہیں ہوتے، تو یہ لوگ نیچے اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عام خیبر کے علاقوں میں اتر آتے ہیں یا پشاور آ جاتے ہیں. اب ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ چلے جائیں اور باقی ایریا ہم کلیئر کر دیں گے جب، تو پھر آپ آ جائیے گا. تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو اپنی پالیسی کلیئر کرنی چاہیے کہ بھئی اگر آپ بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو پھر تو معاملات آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے نا کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. بالکل. تو اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کب فارغ ہوتے ہیں. یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس سے ان کو تھوڑا سا ریسٹ ملے تو وہ آ کے صوبے کے معاملات کو دیکھیں. بہت ہی بڑا سباقیہ نشان ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. بہت شکریہ ارشد سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.